فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا تو یہ منظر دیکھ کر جادوگر سمجھ گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی جادوگر نہیں بلکہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ چنانچہ وہ ایمان لے آئے، مگر فرعون اور اس کے درباریوں نے اب بھی ایمان قبول نہ کیا، بلکہ فرعون کا کفر اور اس کی سرکشی مزید بڑھ گئی، اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے مومنین کو تکلیفیں دینے اور تنگ کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ آخر فرعون کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خداوند قدوس کے دربار میں عرض کرتے ہیں، اے میرے رب، فرعون زمین میں بہت سرکش ہو گیا ہے، اس نے اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے، لہٰذا ان کو ایسے عذاب میں گرفتار کر جس کے یہ قابل ہیں، اور یہ میری قوم اور اس کے بعد والوں کے لیے عبرت ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور فرعونیوں پر لگاتار 5 عذابوں کو مسلط کر دیا گیا۔ ان میں سے کچھ کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ ایک ناگہاں ابر آیا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا، پھر انتہائی طوفانی بارشیں ہوئیں، یہاں تک کہ فرعونیوں کے گھر بھی پانی سے بھر گئے، ہر طرف سیلاب ہی سیلاب تھا۔ فرعونیوں میں سے جو کھڑا تھا وہ کھڑے کا کھڑا رہ گیا، کیونکہ پانی ان کی گردنوں تک آ گیا تھا، اور جو بیٹھا وہ ڈوب کر مر گیا، کیونکہ وہ نہ ہل سکتے تھے نہ کوئی کام کر سکتے تھے۔ ان کی کھیتیاں اور باغات سیلاب اور آندھیوں کی نظر ہو گئے۔ 7 دن تک فرعونی اس مصیبت میں گرفتار رہے۔ بنی اسرائیل کے گھر بھی فرعونیوں کے گھروں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، مگر بنی اسرائیل کے گھر سیلاب سے محفوظ رہے۔ اس کے بعد فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ ایک مرتبہ اس عذاب کو ہم پر سے ہٹوا دیں تو اس کے بعد وہ ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی اور عذاب ٹل گیا، مگر اس کے بعد فرعونی دوبارہ سرکشی پر اتر آئے اور بھول گئے کہ کیا کچھ ہوا تھا، اور پھر سے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے۔ اب کی بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر دریائے نیل پر پہنچے اور اپنا عصا مارا تو دریا نے راستہ بنا دیا۔ صبح جب فرعونیوں کو علم ہوا تو وہ بنی اسرائیل کے پیچھے دوڑے اور دریائے نیل پر پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل ابھی دریا عبور کر رہے تھے۔ چنانچہ فرعون نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کا پیچھا کرو۔ چنانچہ تمام فرعونی دریا میں اتر گئے، اور تمام بنی اسرائیل والے جب باہر نکل آئے تو اللہ نے دریا کو حکم دیا تو دریا کے دونوں حصے آپس میں مل گئے، اور تمام کے تمام فرعونی غرق ہو گئے۔ اور عبرت کے لیے فرعون کی لاش کو دریا نے باہر پھینک دیا، جو کہ آج تک عبرت کا نشان ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔